اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظران گرامی، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں پھر سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ تواتر کے ساتھ روزانہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بلبل صحرا ریشمہ بیگم۔ ریشمہ بیگم کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ 1947 میں بیکانیر میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان کے چولستانی علاقوں میں چلی گئیں، اور چولستانی علاقوں میں ان کا پیشہ جو تھا وہ گڑوی بجا کر پیسے جمع کرنا تھا۔ یہ گھروں کے باہر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی شادی ہوئی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی ایسا موقع ہے، تو یہ 2 4 6 کے گروپ میں جن کو لیڈ کرتی تھی ریشمہ، یہ وداعی مانگنے وہاں جایا کرتی تھی۔ تو ان کو ریڈیو کے پروڈیوسر جناب سلیم گیلانی صاحب نے دریافت کیا تھا، اور دریافت بھی کوئی آسانی سے نہیں کیا تھا۔ ایک تو ان کو لائے لاہور بڑی مشکل سے تھے، اور جب لاہور میں لائے تھے تو کئی سال تک تو ان کی تربیت کی جاتی رہی، کیونکہ ملکہ صحرا ریشمہ بیگم نہ اردو بول سکتی تھی، نہ پنجابی بول سکتی تھی، نہ کوئی اور زبان بول سکتی تھی۔ وہ صرف اور صرف راجستھانی زبان جو ہے وہ بول سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ دنیا میں جتنے بھی عظیم ہو جائے، جتنے بھی مشہور ہو جائیں، جتنے بھی پاپولر ہو جائے، دنیا جس طریقے سے مرضی انہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے، دنیا انہیں آسمان تک لے جائے، بچے اپنے ماں باپ کی جو اہمیت ہوتی ہے، ان کا جو ہنر ہوتا ہے، ان کا جو فن ہوتا ہے، ان کی جو عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب ریشمہ جی کی ہی مثال لیجیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس ملک کے سربراہ نے، وزراء اعظم نے، صدور نے، بڑی بڑی شخصیات نے اپنے اپنے ممالک میں بلا کر ریشمہ جی کو نہیں سنا۔ دلیپ کمار جیسے قد کے لوگ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر ریشمہ جی کو گھنٹوں سنتے رہے، اور ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے ریشمہ جی کو انڈیا بلا کر سنا۔ ریشمہ جی کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل زندگی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کمایا، بہت کچھ کھایا، لیکن ان کی خوراک جو ہے 2 روٹیاں ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کی عیاشی تھی وہ تمباکو والے پان کھایا کرتی تھی۔ تمباکو والے پان مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ شمع سینما کے قریب، بلکہ شمع سینما کے بالکل سامنے جس دکان سے پان خریدا کرتی تھی، میں بھی اسی دکان سے پان خریدتا تھا۔ ریشمہ جی جب لاہور میں سیٹل ہوئی تو وہ اچھرا کے پیر غازی روڈ پہ رہائش پذیر ہوئی تھی، اور ہم بھی اچھرا کے پیر غازی روڈ پر ہی رہا کرتے تھے۔ ریشمہ کو میں نے جتنی عزت کماتے دیکھا ہے، پاکستان میں کسی فوک سنگر کے حصے میں شاید اتنی عزت نہ آئی ہو۔ لیکن ریشمہ کو مارا کس نے؟ کہتے ہیں جی حکومتیں جو ہیں فنکاروں کو مار دیتی ہیں، پرستار فنکاروں کو مار دیتے ہیں،
لوگ فنکاروں کو مار دیتے ہیں، سوسائٹی فنکاروں کو مار دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فنکار اس وقت مرتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد ان کو مار دیتی ہے۔ یہ مثالیں میں نے اور بھی کئی فنکاروں، جن میں مہدی حسن صاحب کا نام بھی میں لوں گا، ان پر بھی یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں ان پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ لیکن ریشمہ کی چونکہ کہانی شروع ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بار مجھے پتہ چلا کہ ریشمہ جی کے گھر میں تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اپنے ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اچھرا میں ان کے گھر میں دیکھا، وہ فلم بنا کر آئے تو جیسا سنا تھا ویسا ہی دیکھا۔ زمین پر گدے پڑے ہوئے ہیں، بورچی خانے میں برتن تک کوئی نہیں ہے، پورے بورچی خانے میں ایک کولی ہے سلور کی، وہ بھی الٹی پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بے سر و سامان مسافر کسی راستے میں رک گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں نے اس پر ایک پروگرام بنایا۔ جب یہ پروگرام چلا تو اس وقت وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب تھے۔ پرویز رشید صاحب نے کہا مجھے، او یار خاور، او یار تو کی بدتمیزی کیتی ہے یار۔ میری اور پرویز رشید صاحب کی بہت پرانی دوستی ہے، بہت پرانی دوستی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پرویز رشید صاحب کیا ہوا؟ کہہ رہے یار آپ نے آج اس کے گھر کو بالکل ننگا دکھا دیا ہے، اور دکھا دیا ہے کہ اس کے گھر میں نہ کوئی برتن ہے، نہ پانی کا کوئی گلاس ہے، نہ کوئی ہانڈی ہے، نہ کوئی روٹیاں رکھنے والی چھابڑی ہے، نہ روٹیاں ہیں، نہ آٹا ہے، نہ سالن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں اسے خودکشی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ پرویز رشید نے ہی مجھے بتایا کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے حکومت کی ایک ٹیم ریشمہ جی کے بیٹے کو 5 لاکھ روپے کا چیک دے کر آئی ہے، اور یقینی طور پہ ریشمہ جی اس 5 لاکھ روپے کے آنے سے قطعی طور پر ناواقف ہوں گی۔ وہ 5 لاکھ روپے ان کے بچے بچیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے ہوں گے، اور ماں کے لیے نہ دوا کا انتظام کیا ہوگا، نہ دارو کا انتظام کیا ہوگا، اور نہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوگا۔ یہ بات میں بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ لیکن جب اتنی بڑی خواتین، اتنے بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں تو پھر ان کی اولادیں ایسی ایسی جعلی کہانیاں گڑھتی ہیں، ایسے ایسے جعلی افسانے آپ کو سناتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ریشمہ نے اپنا فنی سفر کیسے شروع کیا؟ کون نہیں جانتا کہ ریڈیو پاکستان پر ریشمہ جی کو کون لے کر آیا؟ کون نہیں جانتا کہ ریشمہ جی کی لاہور میں 1 سال سے زیادہ عرصے تک باقاعدہ ٹریننگ ہوئی، ان کو پنجابی سکھائی گئی، ان کو ٹوٹی پھوٹی اردو سکھائی گئی، بعد میں تو وہ بہت اچھی اردو بھی بولنے لگ گئی تھی۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ریشمہ جی کے انتقال کے بعد۔ ہمارے ایک دوست ہے، نعیمہ ذوالقرنین ہے، ان کے شوہر ہے ذوالقرنین شاہ صاحب ہیں۔ وہ سال میں 1-2 دفعہ پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، اور اپنے جتنے ارد گرد کے دوست ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اپنے پیسے ڈالو اور سیر سپاٹا کر کے آتے ہیں۔
میں بھی 2 3 4 دفعہ ان کے ساتھ جا چکا ہوں۔ وہ پہاڑوں پر جب جاتے ہیں، سمندروں پر جب جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کشمیر میں جاتے ہیں، گلگت میں جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ مجھے وہ لے کے گئے ہیں کہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہے۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ چونکہ ہم لوگ لاہور سے باہر سیر سپاٹا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ 2 4 گائک اور 2 4 میوزک والے جو میوزک بجاتے ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور ایک بڑی بس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس بس میں لوگوں کو بٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور راستے میں ہم رکتے جاتے ہیں، سیر کرتے جاتے ہیں، 2 2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسے ہی قافلے میں ریشما کا بیٹا ساون، ریشما نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا ساون، تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ساون کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساون بھادوں میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کا نام ساون رکھ دیا۔ تو ساون تھا ہمارے ساتھ، ساون کی بیوی تھی ہمارے ساتھ۔ ساون کی بیوی جو ہے وہ بانجی یا بھتیجی لگتی ہے ریشما جی کی، اور بہت اچھا گاتی ہے۔ ساول بھی اچھا گاتا ہے، اور وہ ان کی بیگم بھی اچھا گاتی ہیں، ڈھولکی بھی بجا لیتے ہیں، باجا بھی بجا لیتے ہیں، لوگوں کو معزوز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جانے کا۔ لیکن جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ عجیب و غریب ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے، بڑے ماں باپ کے، بڑے قد کے ماں باپ کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے بعد کیسی کیسی من گڑت کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک شام ہم ان پہاڑی علاقوں میں ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تو ساون نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانا شروع کر دیا۔ ساون ریشما کا بیٹا بتا رہا تھا کہ یہ جو گانا بجانا ہے، یہ جو میری والدہ کا پیشہ ہے، یہ کوئی ہمارا آبائی پیشہ نہیں ہے۔ ہم تو جدی پشتی گھوڑوں کے سوداگر ہیں۔ ہم ایسے گھوڑے خرید لیا کرتے تھے جو 2 بار یا 3 بار کسی ریس میں ہار جاتے تھے یا کسی جگہ شکست کھا جاتے تھے۔ ہم ان گھوڑوں کی از سر نو پرورش کرتے تھے، ان گھوڑیوں سے بچے نکلواتے تھے، پھر ہم گھوڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اس طرح ہمارا خاندان صدیوں سے گھوڑوں کی تجارت میں جتا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کہانی تو مختصر تھی، لیکن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو فارورڈ کریں۔ میں آپ سے روزانہ ملتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔